اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کون ہوں، خودی کیا ہے، واٹ از ایگو، نفس کیا ہے، واٹ از سیلف۔ آج میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں ہم یہ جان سکیں گے کہ میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے۔ تو آئیے ہم معلومات لیتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک شیطان اور دوسرا نفس چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں علم عام ہے، لیکن نفس کا علم دشوار اور پوشیدہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے افعال کیا ہیں، آخر نفس ہے کیا، آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بنیادی طور پر نفس کے تین حصے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف جسم کی بات کریں گے، لیکن میں ان کا نام بتاتا چلا جاتا ہوں کہ بنیادی طور پر نفس کے تین حصے ہیں، تو وہ ہیں کیا۔ نمبر 1 ہے جسم یعنی باڈی، نمبر 2 ہے حواس خمسہ یعنی 5 سینسز، نمبر 3 ذہن یعنی مائنڈ۔ تو آج ہم لوگ جسم کے بارے میں جانیں گے۔ جسم ایک روح نمائی ہے۔ ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی مادہ ہے۔ جسم ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہوں، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی اور اس میں 2 خصوصیت ہیں، یعنی یہ اپنا بچاؤ چاہتا ہے اور افزائش نسل یعنی اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، یعنی ریپروڈکشن کرنا چاہتا ہے۔ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، کیونکہ بذات خود ایک زندگی ہے۔ زندگی کو آگے بڑھنے کے لیے خوراک چاہیے اور یہی اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی کرنا چاہتا ہے، لازوال ہونا چاہتا ہے، یعنی جسم۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے یہ کسی لذت کا طلبگار نہیں۔ لذت جسم کا نہیں، ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے۔ یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا جاتا ہے، یعنی جسم جو ہے وہ انسان کو اس دنیا میں لباس کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے۔ وجود اس دھرتی کا ہے جو موت کے وقت اس دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی ادھار کو لٹا دیتا ہے۔ اسی طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں، ان کے وجود کو اس مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا چیز ہے۔ یہ سب تو اسے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس کا نام، بیوی، بچے، تعلیم اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں اور پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو جواب پہلے والا ہی ملے گا۔ پھر دونوں ٹانگیں بھی جسم سے جدا کر دی جائیں اور وہ شخص میز پر پڑا ہوا محض ایک داڑھی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر بار، بیوی، بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے،
لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماورا ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، وگرنہ جسم اللہ رب العزت کی آسین ترین تخلیق ہے۔ اس کی اندرونی و بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ یہ آخر ہے کیا۔ آج سے قریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز الجھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعد کلوننگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کلوننگ اور میوٹیشن کے بارے میں نہیں جانتے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا، میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں حواس خمسہ اور مائنڈ یعنی ذہن کے بارے میں بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل AR Info Hub کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔